تو چلیے اس ایکسپلینر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مکالمات کے چند چھوٹے چھوٹے جملے ایک پوری کی پوری پر اسرار دنیا کھڑی کر دیتے ہیں۔ اصل سسپنس اکثر گولیوں یا دھماکوں میں نہیں بلکہ لفظوں کے درمیان چھپی خاموشی میں ہوتا ہے۔ آئیے اس مشہور ٹریلر کی ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر چند الفاظ اتنا بڑا اور گہرا اثر کیسے پیدا کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہمیشہ آہستہ آہستہ نہیں ہوتا، یہاں ہم سیدھا کلائمیکس کی انرجی میں ڈراپ ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا میں واپس آ گیا ہوں؟ واقعی یہ ایک ایسا جملہ ہے جو فوراً سب کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ سوال دلوں میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کرتا ہے، لیکن اس دھماکے دار مقام تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ تھوڑا ریوائنڈ کریں اور سمجھیں کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے۔ اب ذرا یہاں غور کریں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی واقعہ ہے۔ ایک طرف بڑا عام سا سوال ہے، گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ اور جواب ملتا ہے، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ کسی عام سی گفتگو جیسی لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہاں جو باتیں نہیں کہی جا رہی وہ ایک ایسی آگ کو بھڑکا رہی ہیں جسے بجھانا اب ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہاں ہمیں ایک بہترین تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف مخالف کردار کی بالکل سطحی سی لالچ ہے اور دوسری طرف مرکزی کردار کا انتہائی گہرا جذباتی تعلق۔ ایک کی سوچ ہے کہ گاڑی مل گئی، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کتا میری مرنے والی بیوی کا آخری تحفہ تھا۔ یہ فرق اس کہانی کو صرف ایک جرم سے نکال کر دکھ اور نقصان کے ایک عالمی موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دنیا کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ذرا تالاب یعنی دی پونڈ کے اس استعارے کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام تالاب نہیں ہے بلکہ جرائم کی ایک ایسی خطرناک دنیا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، تم ایک بار نکل گئے تھے، لیکن اگر تم ایک چھوٹی انگلی بھی اس تالاب میں ڈبوتے ہو تو شاید کوئی چیز تمہیں واپس اندر کھینچ لے۔ یہ چند لفظ مرکزی کردار کے ماضی کی اس خوفناک حقیقت کو بالکل ہمارے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ چلیے اب ذرا حالات کے تسلسل پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ حالات کس قدر تیزی سے بگڑتے ہیں۔ پہلے منٹ میں ایک دکھ میں ڈوبا شخص کہتا ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ دوسرے منٹ میں اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تالاب میں واپس جانا کتنا خطرناک ہے۔ تیسرے منٹ تک آتے آتے وہ صرف کچھ چیزیں ٹھیک کر رہا ہے، اور چوتھے منٹ تک وہ اس پرتشدد دنیا کا حصہ بن چکا ہے اور کہتا ہے، ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ ایک انتہائی تیز اور بے رحم سفر۔ یہاں اچانک ایک سوال سامنے آتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اس نوجوان دشمن کی مکمل لا علمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اصل سسپنس تو یہاں سے بنتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ آخر صرف ایک گاڑی اور ایک کتے کو چرانا اتنی بڑی اور خوفناک غلطی کیوں ہے؟ یہ بے خبری دراصل آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہیں پر ہے۔ بات یہ نہیں ہے بیٹے کہ تم نے کیا کیا، بات یہ ہے کہ تم نے یہ کس کس ساتھ کیا ہے۔ تھوڑا رک کر اس جملے کے وزن کو محسوس کریں۔ یہ لفظ اس خوفناک احترام کو ظاہر کرتے ہیں جو اس انڈر ورلڈ میں اس ایک آدمی کے لیے پایا جاتا ہے۔ یہ جملہ پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم ان کرداروں کے رویوں کو دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ اس انڈر ورلڈ کا ہر حصہ اس شخص کے سامنے کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ ایک لا علم ہے جو بالکل نارمل انداز میں پوچھتا ہے، گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ایک دانش مند ہے جو جانتا ہے کہ اصلی مسئلہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر ایک وہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں جان وک سے نہیں ڈرتا۔ سچ کہوں تو جب کوئی ایسی دنیا میں یہ دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اندر سے شدید خوفزدہ ہے۔ اس دنیا کی ایک اور عجیب بات پر غور کریں۔ یہاں لوگ انتہائی سنگین اور خونی کاموں کے بارے میں بھی ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی دفتری میٹنگ میں بیٹھے ہوں۔ تم پھر سے کام کر رہے ہو؟ یا میں بس کچھ معاملات سلجھا رہا ہوں، اور کام بڑھ جاتے ہیں۔ عام سے لفظ، لیکن ان کے پیچھے چھپی موت۔ ان عام الفاظ اور قاتلانہ ارادوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کہانی میں ایک زبردست تجسس پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آخرکار کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اس مشہور بیان کے ساتھ، ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایک مکمل اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سارا کا سارا سسپینس اور ٹینشن بالکل ایکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے واپسی کا واقعی کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن اس سب تباہی اور خوف کے درمیان تھوڑا سا ڈارک ہیومر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تمہاری لانڈری کتنی اچھی ہے، کوئی اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا میرا خیال تھا۔ یہ عجیب سا جملہ اصل میں اس انڈر ورلڈ کے اس صفائی والے نظام پر ایک طنز ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہر نشان مٹانے کی ایک قیمت ہوتی ہے،
لیکن پھر بھی کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو شاید کبھی نہیں دھلتے۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں سوچئے ذرا، ایک ایسی دنیا جہاں اعمال کی گونج اتنی بلند ہوتی ہو، وہاں اگلی بار جب کوئی اپنی چھوٹی انگلی بھی اس تالاب میں ڈبوئے گا تو اور کون سے گہرے نتائج ہوں گے جنہیں دھونے یا مٹانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی ایک بار پھنس جائے تو نکلنا ناممکن ہے، اور یہی سوال ہمیں مزید جاننے کے لیے بے چین چھوڑ جاتا ہے۔